آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ہی بہت ساری باتیں صحابہ کرام کو بتا دی تھی کہ آپ کے جانے کے بعد دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقی صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آتا ہے جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال نہایت ہی سیاہ تھے۔ اس دن سے پہلے انہیں مدینے میں کسی نے نہیں دیکھا تھا اور ان کے صاف ستھرے لباس اور تر و تازہ بالوں سے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کہیں دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں۔ لوگ حیران تھے کہ یہ نہ مدینے کا رہائشی ہے اور نہ دور دراز سے آیا ہوا لگتا ہے، تو پھر یہ کہاں سے نمودار ہوا؟ اور مزید حیرانی کی بات یہ کہ یہ شخص کس قدر جرأت و جسارت کے ساتھ مجمع کو چیرتا ہوا سیدھا حضور کے عین سامنے جا کر بیٹھ گیا اور اس طرح دوزانو ہو کر بیٹھا کہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ دیے اور حضور کے رانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر 4 سوالات پوچھے۔ ان میں سے پہلے 3 سوالات اور ان کے جوابات آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس شخص کا چوتھا سوال قیامت سے متعلق تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی میں جانتا ہوں، یعنی قیامت قائم ہونے کا ایگزیکٹ ٹائم صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ اس کی نشانیوں کے بارے میں مجھے بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نشانیاں یہ کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرتے ہوئے اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ اس شخص کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو آپ کو آپ کا دین سکھانے آئے تھے۔ اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی، یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو صحابہ نے اپنی زندگی میں پوری ہوتے نہیں دیکھی، مگر آج ہم ان نشانیوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، یہ پیشنگوئی اس طور پر پوری ہوئی کہ آج میڈیکل سائنس اس قابل ہو چکی ہے کہ وہ جوڑے جو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، ان کی تولیدی مادوں کو ملا کر کسی اور عورت کے رحم میں رکھنے سے بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ جب یہ تجربات کامیاب ہوئے تو وہ امیر ترین طبقہ سامنے آ گیا جو اولاد پیدا کرنے کی مشکلات سے گھبراتا تھا۔ چنانچہ امریکہ، یورپ اور دنیا بھر کے امیر ترین افراد نے غریب ملکوں کی غریب عورتوں کو ڈالروں میں پیسے دیے جو ان کے تولیدی مادوں سے ان کے لیے بچہ پیدا کرتی اور ان کے گھر میں نوکرانی کی حیثیت سے رہتی۔ جب وہ اس گھر کی نوکرانی ہوئی تو وہ ان کے اس بچے کی بھی نوکرانی ہوئی جسے اس نے جنا۔ اور بہت سے علماء اس کا مطلب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب اولاد اپنی والدین کی نافرمان ہو جائے گی۔ دوسری پیشن گوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے پاؤں غریب چرواہوں کا ذکر کیا کہ یہ لوگ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں عرب اس زمانے میں بیڈوینز یعنی بدو کہا کرتے تھے، اور یہ لوگ ایک جگہ نہیں رہتے تھے بلکہ خانہ بدوش تھے، اپنے جانوروں کے ساتھ ہمیشہ ٹریول کرتے رہتے تھے۔ صحابہ حیران تھے کہ ہماری سوسائٹی کے سب سے غریب لوگ کیسے بڑی بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کریں گے، کیونکہ یہ لوگ نہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غریب تھے، بلکہ جب آپ کے بعد خلافت راشدہ ہر طرف پھیلنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئی، تب بھی ان کا کلچر بالکل بھی نہیں بدلا۔ یہ اسی طرح زندگی گزارتے رہے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 1299 میں خلافت عثمانیہ کا قیام ہوا اور یہ خلافت تقریباً 600 سال تک جاری رہی۔ اس دور میں بھی یہ غریب بدو قبائل عموماً کھیتوں اور پہاڑوں میں غربت کی زندگی گزارتے رہے، تو آخری عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید نے ان بدوؤں اور تمام مسلمانوں کو ماڈرن لائف کی طرف لانے کے لیے بہت سٹرانگ ریفارمز کی اور انہیں نورمیڈک زندگی سے ایک پرماننٹ علاقے میں سیٹل کرنے لگے۔ لیکن یہ لوگ ان ریفارم سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، اور پھر عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن فیصل جو ابن سعود کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے 1902 میں ریاض پر قبضہ کر کے سعودی ریاست قائم کی۔ ان کے ساتھ شروع میں بہت کم لوگ تھے، لیکن انہوں نے ان بدو قبائل کو متحد کیا تو بدو قبائل کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ 18 ستمبر 1932 کو ابن سعود نے ایک شاہی فرمان جاری کیا جس میں حجاز اور نجد کو ایک ملک قرار دیا۔ 23 ستمبر کو یہ ملک مملکت سعودی عرب کے نام سے جانا جانے لگا،
لیکن اس وقت تک بھی سعودی عرب کے بہت سارے لوگ خانہ بدوش طرز کی زندگی کے عادی ہو چکے تھے، جبکہ ریاست کے مالی حالات بھی اچھے نہ تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ان علاقوں سے تیل ڈسکور ہونے لگا۔ تیل دریافت ہونے کے بعد اس علاقے کی حالت یکسر بدل گئی۔ ریاست کے قیام اور آئل ڈسکور ہونے کے بعد عبدالعزیز ابن سعود نے عربوں کو اب اپنا روایتی طرز زندگی بدلنے کا حکم دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہی غریب ترین بیڈوینز، جن کی اس سے پہلے کوئی اوقات نہیں تھی، دنیا کے امیر ترین لوگ بن گئے، اور ان میں سے بہت سارے ملینئر اور بلینئر بھی سامنے آئے۔ انہی میں سے دبئی کے بادشاہ محمد بن راشد بھی ہے، جو ایک بیڈوینز قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے ایک بار خلیج ٹائم کے انٹرویو میں خود یہ کہا ہے کہ انہیں بیڈوینز قبیلے سے ہونے پر فخر ہے۔ انہوں نے دبئی کو ٹورزم اور بزنس کی طرف لایا، اور کچھ سالوں بعد دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ بھی دبئی میں بنائی گئی۔ یہ اب تک انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے اونچی بلڈنگ ہے۔ دبئی کی اس کامیابی کو دیکھ کر سعودی نے بھی مکہ کے سامنے دنیا کی چوتھی سب سے اونچی بلڈنگ ابراج المکہ بنائی، مگر یہ برج خلیفہ سے اونچی نہیں تھی، لہٰذا بعد میں انہوں نے برج خلیفہ سے بھی اونچی بلڈنگ جدہ ٹاور بنانے کا اعلان کیا۔ یہ بن جانے کے بعد سعودی دبئی سے آگے نکل جائے گا، اور اس پروجیکٹ کو ہیڈ کرنے والے کا نام ولید بن طلال ہے، جن کے قبیلے کا تعلق بھی اگین اسی بدو قبیلے سے ہے۔ اور اس کے بعد دبئی نے بھی ایک اور بلڈنگ بنانے کا اعلان کیا جو ان دونوں سے اونچی ہوگی۔ اس طرح اونچی بلڈنگ بنانے کا بہت سخت مقابلہ ان سب عرب ممالک میں شروع ہو چکا ہے، جن میں آلموسٹ ان سارے پروجیکٹ کے پیچھے وہ لوگ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی تعلق انہی بیڈوینز قبیلوں سے ہے۔ آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل اور صحابہ کرام کو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔